بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے اور 3 رمضان مبارک کو شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو بہت سے القاب عطا فرمائے، جن میں مشہور ترین سیدات النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، زہرا، بطول، طاہرہ، راضیہ اور زاکیہ، یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ولادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ زمانۂ نبوت سے، اعلان نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی، یعنی اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ بعثت کے 1 سال بعد یعنی 1 نبوی میں آپ پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ حق تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اور بطول آپ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے فضیلت دین اور حسن و جمال میں جدا ہیں اور ما سوا اللہ سے آپ بے نیاز ہیں سب سے۔ اور زہرا اس بات پر کہا گیا کہ جمال میں بھی آپ کا مرتبہ و مقام بہت زیادہ ہے، اور زکیہ اور راضیہ بھی آپ کا لقب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا عقد مبارک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان مبارک میں غزوہ بدر کی واپسی پر فرمایا۔ بعض غزوہ احد کے بعد بھی کہتے ہیں، اور ماہ ذوالحجہ میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ماہ رجب میں آپ کا نکاح ہوا، اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ ماہ سفر میں آپ کا نکاح ہوا۔ البتہ آپ کا نکاح جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 حضرات نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا کہ آپ جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ مانگیں۔ آپ جب تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی تمہارے پاس کوئی جمع پونجی ہے جسے تمہاری شادی پہ خرچ کیا جائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زرہ ہے جو میری ضرورت کی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی جاؤ اس زرہ کو بازار میں فروخت کر کے آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ زرہ لے کر بازار کی طرف نکلے۔ راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ آپ نے پوچھا، علی کدھر جا رہے؟ عرض کی، اے عثمان،
میری شادی کا پروگرام ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، جو پیسے ملیں وہ تمہاری شادی پہ خرچ کیے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی آپ یہ زرہ مجھے عطا فرما دیجئے، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ کون سی شرط؟ عرض کیا اے علی جتنے پیسے دوں گا لینے پڑیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا عثمان زرہ اپنے گھر میں رہے گی، اگر تم خریدو گے اپنے گھر میں رہے گی، جتنی مرضی ہے پیسے دے دو، میں بولوں گا نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس جواب پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لے گئے۔ گھر سے جا کر بازار سے 8-10 گنا زیادہ قیمت لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا عثمان یہ تو پیسے بہت زیادہ ہیں۔ عرض کیا ہے علی میں نے پہلے کہا تھا جتنے پیسے دوں گا لینے پڑیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مجبوراً وہ پیسے لیے۔ اب زرہ لینی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا اے علی میں آپ کی بارگاہ میں یہ زرہ ہدیتاً اور تحفۃً پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ دونوں چیزیں پیسے بھی اور زرہ بھی لے کر جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے ارشاد فرمایا علی زرہ بیچی نہیں، پیسے کہاں سے آ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی نے اس طرح زرہ لی، پیسے دیے، پھر زرہ مجھے ہدیہ کر دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا فرمائی۔ تو یوں آپ نے پیسے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ دے کر آپ نے حاصل کیے تھے وہ آپ کی شادی پہ خرچ ہوئے اور انتہائی پرتکلف ولیمے کا اہتمام فرمایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں خریدی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت محبت فرمایا کرتے۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملا کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات فرماتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے کر جاتے تو سیدہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرماتے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی آپ اپنی اس شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کا دست مبارک پکڑ کر اسے چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ مقام صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملا کہ کائنات کے رسول جو اللہ کے محبوب ہیں، کائنات ساری آپ کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کو کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار فرمایا کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ کے بعد حضور کس سے پیار فرماتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آپ کے شوہر یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پیار فرماتے۔ اسی قسم کی ایک روایت مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ حضور سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت فرماتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ کے بعد حضور کس سے محبت فرماتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ کے والد صدیق اکبر سے سب سے زیادہ پیار فرمایا کرتے۔ حضرات محترم یہ بات واضح کرتی ہے
کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام امہات المومنین کا آپس میں اتنا زیادہ تعلق اور پیار تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سیدہ النساء العالمین، جب آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا تو آپ کی دلجوئی فرماتی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد میراث کا مسئلہ درپیش ہوا۔ فدق ایک باغ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو اس شرط پر دے رکھا تھا کہ جو پیداوار ہو نصف وہ رکھیں اور نصف حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھیج دیا کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے حصے میں سے کچھ اپنے اہل ویال کے خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی مسافروں اور مساکین پر صرف کر دیتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بعض لوگوں نے بتایا کہ فدق نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی ملکیت تھا اور آپ اس کی وارث ہیں، چنانچہ انہوں نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فدق کی وراثت کا دعویٰ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائزہ کو اپنے عائزہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ انبیاء کرام جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے میں اس جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ البتہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات اقدس میں اہل بیت اس سے جو استفادہ کرتے تھے وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئی، آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے نہیں بولی، حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں، آپ کے آخری ایام تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عادت کی اجازت مانگی اور آپ تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو کی اس عابد کو قبول فرمایا۔ پھر ایک اور بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فدق کا معاملہ اٹھا کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کی جا رہی ہے، وہ ہستی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں حکم دوں تو یہ احد پہاڑ سونا بن جائے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کی شہزادی کیسے ایک دنیا کے باغ کے لیے صحابہ کرام سے ناراض ہو سکتی ہیں؟ اور پھر ایک اور سوال میں ان لوگوں پہ کروں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تو سیدنا صدیق اکبر نے باغ فدق نہیں دیا، سیدنا فاروق اعظم نے نہیں دیا، سیدنا عثمان غنی نے نہیں دیا، لیکن جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آیا، جب آپ کی خلافت کا دور آیا، تو کیا آپ نے اس باغ فدق کو اپنی وراثت میں شامل فرمایا تھا یا حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین سید الشہداء کو دیا تھا؟ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اپنے دور میں سیدنا صدیق اکبر کے معاملات کے مطابق اس باغ فدق کو رکھا۔ حضرت عمر نے جس انداز میں رکھا تھا، جس انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اس کو استعمال فرمایا، اپنی وراثت میں شامل نہیں فرمایا، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو نہیں عطا فرمایا۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے بھی 6 ماہ تقریباً خلافت فرمائی، آپ نے بھی اس باغ فدق کو اسی حیثیت میں باقی رکھا، آپ نے بھی اس کو اپنے استعمال میں نہیں لایا۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن مجتبی کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے وہ حق کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بیمار رہنے لگی، چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی، حضور کا فراق برداشت نہ کر سکی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو یہ شہزادی رسول اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور صحابہ کرام نے رات کے وقت آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر انور پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج 3 رمضان مبارک کو اپنی افطاری کے ٹائم پر جو کچھ کھانا آپ نے پکا رکھا ہے اس کو سامنے رکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس شہزادی کو ایصال ثواب کیجیے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیے۔ یہ ہستیاں ہمارے ایصال ثواب کی محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جب ہم اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے تو آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اہل اسلام پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔